بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے امرود کے پودے کے اوپر۔ کیونکہ ہمارے ایک ناظرین کا کوشچن ہے کہ اس کے انڈور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، کیا امرود ہے وہ پھول نہیں اٹھا رہا، اور پھل جو ایک پودا پھل اٹھاتا ہے تو اس کا پھل بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، کہ اس کے وہ اپنے پھل کو، امرود کے پودے کا جو پھل ہے اس کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ میں پروگرام خصوصی اسی کے لیے ہے، اور دوسرا بھی اگر کوئی نیا آدمی پروگرام کو سن رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پلانٹس کے اوپر پھول بھی اچھے آئیں اور پودا گروتھ بھی صحیح کرے، اور اس میں جو پھل لگا ہے اس کا بھی سائز اچھا رہے، تو اس کے لیے وہ پروگرام سن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں، آپ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ناظرین، یہ جو پودے کا صحیح طرح سے گروتھ نہ کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پودوں کو دھوپ لگ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پودوں کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی، پھلدار پودا ہو یا کوئی پھولدار پودا ہو، سبزی ہو، تو وہ پودا اچھی گروتھ نہیں کر سکتا۔ اچھی گروتھ کے لیے سب سے پہلے دھوپ ہے، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے مدد سے پودے جو ہیں اپنی خوراک بناتے ہیں، پتوں میں فوٹوسینتھس کا عمل ہوتا ہے اور خوراک بنتی ہے، جس سے پودے استعمال کرتے ہیں، اور جب خوراک بنتی ہے تنے کے ذریعے سے ہو کے پتوں میں جاتی ہے، پتوں میں خوراک بننے کے بعد ہمارے پھل کو پہنچتی ہے، تو پھل بھی گروتھ کرتا ہے، تنا بھی گروتھ کرتا ہے، پتے بھی بڑھتے ہیں، ہر چیز، یعنی پودے کا جو دار و مدار خوراک کا ہے وہ دھوپ سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی خوراک کا خیال کریں۔ اب کوشچن ہے کہ خوراک کیا ڈالیں؟ کیا بازار سے کیمیائی کھاد لے کے ڈالیں؟ اگر آپ بازار سے کیمیائی کھاد ڈالنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہی کھاد ایسی ہو جو یعنی ایک ہی کھاد میں سب کچھ مل جائے، تو آپ کو زرخیز کھاد یا ٹھیک ہے، اور ایس او پی جو بھی ہے، ایک ہی کھاد ہے، زرخیز کھاد بھی اسے کہتے ہیں، ایس او پی بھی اسے کہتے ہیں۔ وہ زرخیز کھاد جو کیمیائی کھاد ہے، یہ اس میں ہر قسم کے پھل، فروٹ دار پودوں اور گھر میں لگی سبزیوں اور باہر آؤٹ ڈور پہ لگی سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرگینک کھاد بنانے کا بتائیں کہ آرگینک کھاد کون سی آپ استعمال کریں جو آپ گھر میں خود تیار کر سکیں، تو اس میں ہے ورمی کمپوسٹ ہے، اس میں ہے سبز پتوں کی کھاد، اور ہے گوبر والا منور۔ وہ کھاد منور کو آپ مکمل بجھا ہوا استعمال کریں گے۔ اس کا بجھانے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں، کہ آپ نے باہر سے گوبر لے آنا ہے، گوبر یعنی جانوروں کا فضلہ، وہ آپ نے لے آنا ہے، خشک ہو یا گیلا ہو، جیسے بھی آپ کو ملو آپ نے لے آنا ہے، اور اس کو آپ نے ایک تھیلے میں رکھنا ہے، اور تھیلے کے اوپر سے آپ نے کٹ لگا دینے ہیں، اور اس کو صبح شام پانی لگاتے رہنا ہے۔ اس کو آپ نے خشک نہیں ہونے دینا۔ اس طرح 10 سے 15 دن تک اگر آپ مسلسل اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں، اس کو وہ اندر سے گیسیں نکلتی رہیں گی اور مکمل ڈی کمپوز ہوتا رہے گا۔ وہ مکمل ڈی کمپوز ہو جائے گا، یعنی مکمل گل سڑ جائے گا گوبر، تو اس کو خاصیت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے مٹی ہے، اس طرح کی ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے کرنا ہے استعمال۔ اور ورمی کمپوسٹ بنانے کا طریقہ تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتا دیں گے۔ پتوں کا کھاد بنانے کا طریقہ وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے پتوں کو اکٹھا کر کے اس پر پانی لگاتے رہنا مسلسل۔ جب وہ مکمل گل سڑ جائیں گے تو وہ بھی کھاد کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ
تینوں یہ کھاد نہیں استعمال کر سکتے، آپ کے پاس کوئی ایک اویلیبل ہے، ورمی کمپوزڈ ہو یا پتوں کی کھاد موجود ہو یا آپ کو گوبر منور موجود ہو، تو آپ تینوں میں سے ایک بھی استعمال کر لیں، آپ کو پورا فائدہ ملے گا۔ اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پودے کے اگر گملہ ہے تو اس کے اوپر والی 2 انچ کی مٹی کو ہٹا کے نیچے سے جڑوں کو بچا کے نیچے سے مٹی آپ نے جو گملے میں نکالی ہے آدھی تقریباً آپ مٹی باہر نکال لیں، اور اس میں سے مٹی جو آپ نے آدھی نکالی ہے اتنی مقدار میں نئی مٹی آپ تیار کر کے اس کے اندر ڈالیں۔ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 30% ہم یہ کھادیں استعمال کریں گے، اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہے تو 10%، پتوں والی کھاد 10% اور گوبر والی کھاد 10%۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو آپ اس کو اکیلی کو 30% استعمال کر کے اس میں 20% آپ نے بال والی نئی مٹی جو آپ کو ندی نالے سے ملتی ہے وہ ملائیں گے، اور باقی جو آپ نے پہلے گملے سے نکالی مٹی وہ ملا کے ان کو مکس سے ملا کے دوبارہ گملے کو بھر دیں گے۔ اسی طرح جو کیاری میں لگے ہوئے پودے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ پودے کے ارد گرد ایک سرکل لگانا ہے، کم سے کم 1 فٹ ریڈیس کا۔ 1 فٹ ریڈیس کے سرکل لگانے کے بعد اس کے باہر والے جو حصہ ہے جس کے آپ کے پودے کی جتنی بڑی چھتری ہے اس کے اوپر والی 2 انچ والی مٹی کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا ہے۔ نیچے سے آپ نے 6 انچ کا گڈھا کھود لینا ہے، اس مٹی کو آپ نے سائڈ پہ کر دینا ہے۔ اس مٹی کی جگہ پہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے لیئر ورمی کمپوز کی، اور جو مکمل بوجھا ہوا ڈی کمپوز گوبر ہے اس کی آپ اس طرح چاروں طرف اس کے بکھیر کے اور اس کی ریل لگا دینی ہے، یعنی تینوں سکیل کی ایک ریل لگا دینی ہے۔ اوپر سے جو آپ نے 2 انچ والی وہ مٹی اکٹھی کی تھی اس کو واپس لگا کے اوپر سے پودے کو اچھی طرح سے پانی لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور اس کی پروننگ بھی اگر خشک ٹہنیاں موجود ہوں تو وہ بھی آپ لازمی کاٹ لیا کریں، اس کا کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ایک آگے پروگرام کریں گے، اس میں ہم آپ کو اس کو تفصیل سے بچائیں گے۔ تو اس کے پانی سے بھر دیں، انشاءاللہ آپ کا پودا خوب پھل اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا۔ پاکستان زندہ باد۔